قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوس. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی ہوئی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا, سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں. بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کرے. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر پہ جا کے, تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے تمہیں پہلے قبروں میں جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت, قبروں پہ مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی, دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, مزارات کے اوپر طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں. تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی پر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے. تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں, 8 اور 3 11 ہجری, اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے وفات ہوئی ہے. تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے, میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا, یعنی جو اہل ایمان تھے. فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی. اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے آپ دیکھ 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع کس لیول تک وہ. آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے, اس سے بچیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے, پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. کسی کی والدہ فوت ہوئی, کسی کا والد فوت ہوا, کسی کا بھائی فوت ہوا, تو قبرستان جائیں, قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پڑھ کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں, وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی, حبشی عورت تھی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کر. صحابہ نے کہا سن تو فوت ہو گئی ہے اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریص علیکم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے, وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی, حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھرا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا, کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کر. اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, بڑا خطرناک معاملہ. یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے, ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے, میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا, میرے بارے میں سوال ہوا تھا. تو آپ تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے. قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی, اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے. تو بہرحال یہ
قبرستان جا کے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ نبی الاسلام نے اس کو مشروع کیا۔ اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں، یہ بدعت ہیں۔ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدعت ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ، یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھو۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھیں، اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو۔ بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے۔ عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اس سے کچھ نہیں ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ قبر سے باہر رہتا ہے۔ لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے، اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسلام کو وہ خیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں، ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں، یعنی یہ بریکٹ میں جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہے، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے، اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آنا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے، الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے۔ یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے، میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے۔ سنن ابی داؤد میں 4753 ہے، مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے، اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1630 نمبر۔ اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے، ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے۔ المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث، میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر ملکul मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं. अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, अहादीस के अंदर भी. अलबत्ता तौरात में इसका नाम इजराइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है. लिहाजा मौत के फरिश्ते को इजराइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इजराइल नहीं, मलकुल मौत ही कहना चाहिए. इजराइल का लफ्ज भी साबित है. फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल. वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है. और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हुई. फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है. हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं. फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है. तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लीयीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है. इल्लीयीन और सिज्जीन ये दो मुकामात. ईमान वालों की रूहें जो है इल्लीयीन में उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है. सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के. और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा, और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा. फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है. लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में को बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा. ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है. रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है बरज़की. फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उससे बिठाकर पूछते हैं. अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल में. पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब. वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है. दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है. फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहां पर वो डिटेल आई, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो किसी हदीस में भी इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर की. ये 3 सवालों के बाद, अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज है कि वो पूछते हैं मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? इसमें तो आया ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है. जामिया तिर्मिज़ी 3100. अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीदी तू नमाज पढ़ता सा है, देख ले, कोई चीज नहीं. तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं, अल्लाह रसूल कुरान, यही बात. तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल हुआ. अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का चौथा सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की. अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुन सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ पढ़ा के सुन्नी होगा तो तस्दीक. फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो. कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल. यानी आप समझ लें, जिस तरह ये अब टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं. तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा. वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा. खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे,
یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں. یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے. کر کے گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی. تعالی
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 11वीं हदीस सुनन निसाई में 1834, मिशकात में 1629। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुमिन शख्स की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशम लेकर आते हैं और कहते हैं, राजी होने वाली पसंदीदा रूह निकल, अल्लाह की राहत और रिज्क की तरफ चल, रब तुझ पर नाराज नहीं। तो वो बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू की तरह निकलती है, हत्ता कि वो एक दूसरे से उसे लेकर इस तरह करते करते आसमान के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं, जमीन से एक ऐसी पाकीज़ा खुशबू तुम्हारे पास आई है, वो इसे मोमिनों की रूह के पास ले जाते हैं, यानी नेक आदमी की रूह को, जो पहले मोमिन मर चुके हैं उनकी रूहों के पास, तो उन्हें उसके आने पर उससे भी ज्यादा खुशी होती है। यानी मोमिन इंतजार कर रहे होते हैं और वेलकम करते हैं, जैसा कि तुम में से किसी को अपने बिछड़े हुए शख्स के मिलने पर खुशी होती है। तो वो ऑलरेडी जो मुर्दा रूहें वहां पर पहुंची होती हैं, जो मर चुके शख्स जो होते हैं उनकी रूहें, वो नई आने वाली रूह से पूछते हैं, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं, इसे छोड़ दो क्योंकि ये अभी अभी दुनिया के गम में मुब्तला होकर यहां पर आया है। तो मरने वाला शख्स कहता है कि तुम जिस शख्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो तो फौत हो चुका है, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? वो कहते हैं, इसे तो उसके ठिकाने हाविया यानी जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। और जब काफिर शख्स की मौत का वक्त आता है तो अजाब के फरिश्ते बालों का लिबास लेकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, नाराज होने वाली नापसंदीदा रूह निकल, अल्लाह के अजाब की तरफ चल। वो मुर्दार की इंतहाई बदबू की सूरत में निकलती है, हत्ता कि वो इसे जमीन के दरवाजे के पास ले आते हैं तो वो कहते हैं, ये कितनी बदबूदार है, हत्ता कि इसे काफिरों की रूह के पास मिला दिया जाता है। अब देखें कि वो मोमिन पूछ रहे होते हैं, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, बुरा नहीं मनाना। वो मोमिन कहते हैं कि फलां शख्स का क्या हाल है, फलां बुजुर्ग, फलां मौलवी साहब, फलां हज़रत साहब किधर है? वो कहना वो तो जनाब कदों दा मार बैठे तो आड़े को नहीं पहुंचे, और फिर फरिश्ते से जनाब इतने नहीं आए जो दोज़ख की देख ले। यानी वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि तू तो चल हम तक पहुंच गया, फलां भी एक दुनिया में बड़ा कोई मशहूर नेक आदमी था, वो किधर गया? तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उसको कि उसको भी यहाँ पे आना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि भाई वो यहां पर नहीं, वो कहीं और। 12वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 1071 नंबर और मिशकात में 130 नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन किया जाता है तो दो स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। स्याह फाम नीली आंखों वाले खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है